آج اعظم نذیر تارڑ صاحب جو وفاقی وزیر قانون ہیں، انہوں نے آج اپنی جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے ایک معاملے پہ قوم سے معافی مانگی ہے. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. بطور وزیر قانون آج آپ کو پچھتاوا ہے کہ 2 جونیئر ججز سپریم کورٹ آف پاکستان میں لانے میں آپ کا ایک اہم کردار تھا. مجھے یہ ووٹ نہیں تھا کرنا چاہیے، مجھے اصول کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. میں آج یہ پبلک اپالوجی بالکل آپ سب کی موجودگی میں پوری قوم سے میں معذرت خواہ ہوں کہ اس وقت کھڑے ہونے کا وقت تھا. بالکل حکومت کو بھی کھڑا ہونا چاہیے تھا اور مجھے اس سے زیادہ کھڑے ہونے چاہیے. اچھا مصدق ملک صاحب، ایک تو کھڑے ہونے کے وقت پہ وہ کھڑے نہیں ہوئے، اب وہ قوم سے معافی مانگ رہے ہیں. کیا یہ مناسب رویہ ہے؟ سیاسی لحاظ سے بھی دیکھیں، چھوڑ دیں قانونی لحاظ سے. اگر آج قوم سے معافی مانگ رہے ہیں تو بھائی آپ استعفیٰ دیں، گھر جائیں. نہیں، آپ جب گڈ فیتھ میں کام کر رہے ہوں اور آپ سے کچھ غلطی ہو جائے تو اٹ ٹیکس اے بگ مین ٹو سے آئی ایم سوری. ہو جاتا ہے، ہم سارا دن کام کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، بعض دفعہ لیپس آف ججمنٹ ہو جاتی ہے، اور اگر آپ وہ ریئلائز کر لیں تو اٹ ٹیکس اے مین ٹو سے اور ٹیکس اے وومن ٹو سے. اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت بھی یہی جج صاحبان تھے جو قاضی فاضیسہ صاحب تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ سینیورٹی کی بنیاد پہ سپریم کورٹ میں لائیں، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب ان کے اس اوپینین کے خلاف گئے، جس کا انہوں نے آج اس کی وضاحت انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سودے بازی کرنے کی کوشش کی. نہیں، دیکھیے یہ آپ تھوڑا، آپ اگر کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، مگر آپ لیپس آف ججمنٹ پہ نہیں بلیو کرتے کہ آدمی سوچ رہا ہوتا ہے کہ سینیورٹی بھی ہے، ہمارے خیال میں یہ بھی جج کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی میموری اگر ان کی کوئی ججمنٹ میں لیپس آیا ہے تو آج انہوں نے ریکگنائز کیا. وہ چاہتے تو کوئی ایسے کوئی دلیل ولیل دے سکتے تھے، انہوں نے بالکل نہیں دیے. تو میں تو سمجھتا ہوں، اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہم سب کو انکلوڈنگ می، اگر کسی وقت ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور اس میں کوئی جھول آ جاتا ہے تو ہمیں کہنا چاہیے آئی ایم سوری، یہ تو آ گیا جھول. ایک اور میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، آپ نے پچھلی دفعہ میرے ابھی 3 دفعہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ کیا بگاڑ سکتے ہیں، بگاڑ کچھ نہیں سکتے. میں تھوڑا سا پرووک بھی ہوا ہے، شکر ہے میں بولا نہیں. قانون میرے سامنے ہے نا، میں اسی کا جواب دینے لگا. تو میں نے پھر ٹھنڈے دل سے سوچا جب آپ بات آگے بڑھا رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ بگاڑ تو ہم جسٹس منیر کا بھی کچھ نہیں سکے تھے، بگاڑ تو ہم جسٹس انوار الحق کا بھی کچھ نہیں سکے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ، اور بگاڑ تو ہم جسٹس مولوی مشتاق کا بھی کچھ نہیں سکے. جسٹس بندیال اور جسٹس مولوی مشتاق یہ نظریہ ضرورت کی طرف کھڑے. جی، ہم بگاڑ تو جسٹس نثار کا بھی، ثاقب نثار کا بھی نہیں کچھ سکے تھے، اور بگاڑ تو جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کا بھی نہیں کچھ سکے تھے. مگر ایک جورسپروڈنس تو لکھی گئی نا. یہ جو آج میں نے ان کو سب کو گنا ہے، اس گنتی میں کون کون آنا چاہتا ہے، یہ تو فیصلہ انہی کا ہے نا. ہر ایک نے اپنی تاریخ کے اندر خود رقم تو ہونا ہے. آپ نے ایک سوال اٹھا دیا ہے تو غور خان صاحب، آج آپ جسٹس منیر اور جسٹس مولوی مشتاق کے پیروکاروں کی طرف کھڑے ہیں یا جسٹس کارنیلیس کے پیروکاروں کی طرف کھڑے ہیں؟ ہم جسٹس کارنیلیس کے پیروکاروں کی طرف کھڑے ہیں، اور میں عرض کرتا ہوں کہ یہ وہی ججز ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس میں دیا، اور اسی وقت یہ سارے کھڑے ہو کر کے یہی کہہ رہے تھے کہ آج نظریہ ضرورت دفن ہو گیا ہے. یہ اس وقت ملی. ہمارا عالمیہ یہی ہے کہ اگر ڈیسیجن ہمارے فیور میں آئے، ہمیں سپورٹ کرے تو ہم جج کو اپریشیٹ کرتے ہیں. باقی ججز کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اگر سوال مجھے کرنے دیں سر. نہیں، میں نے کہا ججز کا تو پوچھ لیں کہ چلیں ہمیں تو چھوڑیں. میں نے کہہ دیا یہ باقی 7 جج جو کہہ رہے ہیں. سر میں اپنے انداز سے سوال کروں گا، اور میں گریس شو کرتے ہوئے درمیان میں نہیں بول رہا. میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ جس نے دیا، اگر وہ آپ کے خلاف آ جائے تو ان کا سب سے پہلا اٹیک یہی ہوتا ہے کہ جج خراب ہے اور غلط ہے، اور یہ جس طرح الفاظ انہوں نے استعمال کیے، یہ ایک روایت بن چکی ہے ان کی.